وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی اور ایک سبب ظاہری۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہیں۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما کے دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی، جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا، یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھی کہ محبوب علیہ السلام نے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے محبوب علیہ السلام نے آ کر بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام ایک دن صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، تاحد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں برا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا۔ بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو، اللہ بعد میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے گھر میں غربت دیکھی تھی، دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے، میرے آنگن میں مصیبتیں دیکھی تھی، محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے، میری ذلتوں کا دور دیکھا تھا، سر پہ سجی ہوئی عزتوں کی دستار بھی دیکھتے۔ بندہ آرزو کرتا ہے کہ کاش آج میرے ماں باپ بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میرے حضور ابھی شکم ماتر میں تھے کہ میرے محبوب علیہ السلام کے والد کا انتقال ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں ابا کی ریت کا مقام اور 3 نفوس پر مشتمل تھا، حضرت ام ایمن، حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بھی بخار ہو گیا۔ سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا۔ ام ایمن کو قریب بلایا، اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے فرمایا، ام ایمن میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا۔ پھر بیوہ ماں نے اپنے لخت جگر کے سر انور پر شفقتوں بھرا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہی، لیکن ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آخری لفظ جو کائنات کی عظیم ماں نے اپنے بیٹے سے کہے وہ کیا تھے؟ کہا، بیٹا ہر نئی چیز میں پرانے ہو جانا ہے اور ہر باقی میں فنا ہو جانا ہے۔ میں بھی کہتی ہوں وذکر باق و ولدت طہرا، لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ میں تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے۔ یہ آخری لفظ کہے کہ حضور علیہ السلام کی والدہ کی سانس پھوٹ گئی، آنکھیں بند ہوئی تو میرے حضور بار بار اپنی ماں کو ہلاتے اور ساتھ پوچھتے کہ امی آپ بولتی کیوں نہیں، امی آپ بولتی کیوں نہیں، لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی لہر کو چھوڑا ہوگا، بار بار پلٹ کر دیکھتے نہ جانے دوبارہ یہاں آنا بھی ہو کر نہیں۔ پھر 2 سال ہی گزرے تھے کہ امیر قریش عبد المطلب کا جنازہ بھی اٹھا، پورا مکہ امڑ کے آ گیا
لوگ آگے بڑھ کر جنازے کی چارپائی کو کندھا دے رہے تھے، لیکن ایک 8 سال کی عمر کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتا، نشاب ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی، طائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے، گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی، ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تعاون بھی دیا۔ اتنے کٹھن حالات دیکھ لینے کے بعد آج جب میرے حضور علیہ السلام صحابہ کو نماز پڑھانے آئے، حد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا، محبتوں بھرا یہ ہجوم دیکھا تو چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کیا فرمایا، لو ادرکت والدیہ او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا، پھر میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا، پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پہ آتی، چنمن سرکاتی، اپنے میٹھے اور پیار بھرے لہجے میں فرماتی، ابنی محمد، میرے بیٹے محمد میری بات کو سنو۔ کہا لوگوں میں نماز کا مصلی چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا ماں کا وجود کتنا معتبر ہے۔ میرے حضور تشریف فرما پہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں احی والداک، کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قوت نصیب کی ہوگا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی ہیں۔ یار یہ کیسا ستم ہے کہ 60 سال کا بوڑھا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دو۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے، کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا۔ یہ دین کس نے سکھایا ہوئے؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات، یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھے تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا۔ لہذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے، بہنوں سے بھائی لیے جاتے اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا دین نہیں ہے صاحب، میرے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے حضور کا دین سیکھنا ہے، حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنا۔ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ ایک دن اپنی والدہ سے عرض کی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں بھی محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہ کروں؟ تو ماں نے کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس بھی پلٹنا۔ ماں سے اجازت لی، شوق و برفری میں تڑپتے ہوئے لمحات کاٹے اور جب در حبیب پہ حاضر ہوئے تو آ کر پوچھا کہ میرے حضور کدھر ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ تو کسی سفر پہ تشریف لے گئے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس رسول کی یاد میں تڑپ رہا ہوں انہی کے کہنے پر ماں کی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے حضور میرے حالات سے بے خبر ہوں۔ اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی۔ اگر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں بیٹھے تڑپ رہے تھے تو یار مدینے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا۔ میرے آقا یمن کی طرف رخ نور کرتے ہیں، اپنی قباء کے بٹن کھولتے ہیں اور ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرتے ہیں اور حضور فرماتے لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضور وہ اتنا پیار کرتے ہیں کہ بیٹھے یمن میں رات کو یہاں خوشبو آ رہی ہے۔ حضور میں وہ میرے سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر ملاقات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور میں ان کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے روکے، اور وہ جائے نہ جا کر میرے اویس کو میرا سلام کہے اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا۔ یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی۔ ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ، یقین جانے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دی۔ آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے، وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے، وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ جا کر دیکھو تو صحیح وہ کیا ہے۔
جا کر دیکھا تو عام سا کساب تھا، گوشت کاٹتا تو لوگوں کو بیچ دیتا، ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا۔ شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگتا تو پیک ہوا گوشت اس نے لیا اور وہ گھر کی طرف چل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے پیچھے چل گئے۔ وہ گھر پہنچا تو اس نے جا کر شوربے میں کھانے کو تیار کیا، اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے، پھر اس نے ٹانگیں دبائی، خدمت کی۔ جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے، بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ کرتا ہے، اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے، کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی۔ تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے، لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے، یہ روزانہ خوش ہو کے مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے، کہا تجھے پھر مبارک ہو، عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کی۔ ماں باپ کی خدمت کتنا بڑا ہے۔ مکسیمر ٹریک علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات ہو تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ میں آپ ان باتوں کو اس نظریے کے ساتھ سماعت کریں، پوری توجہ کے ساتھ، کہ ہم ساری زندگی ان 3 باتوں کا خیال بھی رکھیں گے اور اپنی زندگی میں ان کو شامل بھی کریں گے۔ پہلی بات، کثرت کے ساتھ ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کیجیے۔ ماں باپ زندہ ہوں تب بھی، ماں باپ وفات پا جائے۔ ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ ماں باپ کی بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور ماں پہ اس کی رزق میں کبھی بے برکتی کی، اللہ اس کو رزق کی فراوان میں آتا ہے۔ اب اس دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں یا سالانہ برسی کے عنوان پر لوگوں کو جمع کر کے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کروائیں تو یقیناً یہ باعث سے برکت ہوگا۔ لیکن میں کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو جمع کرے اور پھر ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کا اہتمام کروائیں۔ 6 ماہ بعد، سال میں، مہینے میں تو شاید بھی ہو سکتا ہے، لیکن روزانہ تو نہیں ایسا ہو سکے۔ لیکن توجہ تو اس عمل کی طرف ہے کہ روزانہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کی جائے۔ یہ اعمال باعث برکت ہے، میں اس کی نفی نہیں کر رہا، لیکن روزانہ تو یہ نہیں ہو سکیں گے تو پھر کیا کیا؟ علماء نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا کوشش کر کے، محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بنیں۔ یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک یہ دعا نہیں کرتا ربنا اغفر لی ولوالدی، کہ مالک مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ یہ بہترین وظیفہ ہے۔ ایک تو رب کا حکم ہے، سینکڑوں مرتبہ کی تاکید ہے، نہ پڑھنے پر سخت عذاب کی وعید ہے، اور دوسرا محبوب علیہ السلام کی بھی آنکھوں کے ٹھنڈا ہے، اور تیسرا بیٹے کی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک ماں باپ کی بخشش کی دعا نہیں ہو جاتی۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض اوقات ماں باپ غصے میں آ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں امید کہ ہمارے مرنے کے بعد ان میں سے کوئی آ کے قبر پہ دیا بھی جلائے گا کہ نہیں۔ یہ بے غصے کے جذبات ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ بات وہ سوچے جس نے اپنی اولاد کو صرف دنیا کا مال مانا، باقی اس کی اولاد پیچھے سے کیا کرے؟ وہ بڑا کرے گی تو سنگے مرمر سے قبر کو پکڑ وہ موٹے حروف کی تختی لگوا کے نیچے تاریخ وفات لکھوا دے۔ میں کہتا ہوں وہ روزانہ قبر کے اوپر دیا بھی جلا دے تو صاحب جو قبر کے اوپر دیا جلتا ہے اس کی قبر کے نیچے روشنی تو نہیں پہنچے گی۔ یہ وہ سوچے جس نے صرف دنیا کا مال بانٹا ہے، لیکن جس نے اپنی اولاد کو 5 گانا سجدوں کی عادت دی ہے وہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے قبر کے اوپر دیا جلے نہ جلے۔ جب بیٹے وضو کر کے مصلی بچھا کے سر رب کے حضور رکھیں گے، اللہ نے چاہا تو قبر میں روشنی کا جہاں آباد ہوگا۔ اور یہ وہ سجدوں کی توفیقات ہیں جو ہمیں اپنی بات کی۔ آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز
लोगों नमाज, लोगों नमाज, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना, नमाज ना छोड़ना। आखिरी वसीयत उम्मत के नाम लिखी। आज हम देखिए हम किस जगह पर 95% लोग हैं जो अमलन शायद नमाज का बाइकआउट कर चुके। हमारी मस्जिदें वीरान हैं भाई, सुबह के वक्त 1 से 1.5 साल पूरी नहीं हो रही। और ये किसी जंगल की मस्जिद की मैं बात नहीं कर रहा, बड़े शहर की भी यही हालत है, बड़े गांव की भी यही हालत है, बस्ती की भी यही हालत है, टाउन की भी यही हालत है, सोसाइटी की भी यही हालत है। हमारी मस्जिदें वीरान। और हमने ये तो देखा है कि शादी हाल छोटे पड़ गए, शादी की वलीमे की तकलीफ। हमने ये तो देखा है कि जनाब रस्म हिना के लिए लोग इतनी कसरत से आए हो कि मेजबान को कुर्सियां और लगवानी पड़ती। हमने ये तो देखा है कि लोग जो है वो जलसे के अंदर मस्जिद का हाल फुल भर जाए और बाहर भी 200 से बिछाने पड़े। लेकिन नमाज के वक्त जो हमारी हालत है वो इंतहाई खस्ता और नागुस्ताखी है। नमाज, 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 आखिरी वसीयत उम्मत के नाम की। आखिरी वसीयत ये थी। और कल क़यामत के दिन पहला सवाल ये, जो महबूब इस्लाम की आखिरी वसीयत थी, उसका सवाल कल क़यामत के दिन सबसे पहले होगा। और मैं आप देखिए हम कहाँ पे। और ये किसी से कह, वो कहते जी बस हमारा काम था औलाद को कहना, वो नहीं पढ़ते तो आप क्या करें। किसी से कहना, वो कहते जी हमारा काम था बस कहना, नहीं पढ़ते तो क्या करें। मैं आपकी बात कबूल कर लेता हूँ कि जवाब बिल्कुल आपका जेन्युइन है कि जनाब आपका काम था कहना, नहीं पढ़ते तो ना पढ़ो। लेकिन मेरे साथ दूसरा सवाल है। बेटा एक दिन स्कूल नहीं गया, स्कूल वालों ने कॉल किया, उनका कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आया। उनको तो आपने नहीं कहा कि जी मेरा काम था कहना, अब नहीं आता तो मैं क्या करूं। उधर भी तो कहा जा सकता था जनाब हमारा काम तो कहना था, स्कूल में एडमिशन करवा दिया, फीस दे देते हैं, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हमारा काम तो कहना था। एक दिन बेटा फैक्ट्री में ना जाए तो वहां तो हमने कभी नहीं कहा कि हमारा काम था कहना, नहीं कमाता तो ना कमाए। 1 घंटा दुकान लेट खुले ना, हम शाम को घर में पड़े बिठाने का, माँ को भी बिठा लेते हैं, बहनों को भी बिठा लेते हैं, कहते इससे पूछो इसने क्या करना। बाप कहता मैंने 25 साल लगाकर शहर में दुकान आबाद की है, अगर इससे चलती भी तो इसको बता दे 1 घंटा लेट नहीं खुलेगी। ये तो हो सकता है ये कहीं और मुलाजमत करेगी, ये नहीं हो सकता कि मेरी दुकान 1 घंटा लेट। मैंने देखा कि बरादरी के अंदर कुल चेलम की तकरीबात तक भी माँ बाप बाकायदा बच्चों को कहते हैं बेटा फलां की दुआ है, तुमने वहां पहुंचना है, और साथ जाकर बताना कि वालिद साहब ने खुद आना था लेकिन वो नहीं आ सकते सेहत की वजह से, तो आप जो है उनको बता कर आना कि मैं फलां का बेटा हूं। जाना चाहिए, मैं नहीं इनकार करता, अच्छी बात है। लेकिन मेरा सादा सा सवाल है यार, मैंने देखा शादी ब्याह की तकारीब पर बहनें अपने सामान 7 गाड़ियों में लेकर जाते हैं, और भाई कहते हैं कि अभी तो पराए मेहमान यहाँ पर है और तुम पहले घर की होकर जा रही हो। तो बहनें कहती भाई हमने 2 छुट्टियां बच्चों की पहले करवा दी, पेपर सर पे खड़े, मैं तीसरी छुट्टी नहीं करवानी। यार हर शय के लिए हमारे पास वक्त है। कुल चेहलम की तकरीबात से लेकर दावत वलीमा और बारात तक दूसरे शहर में जाकर भी हमें अटेंड करनी पड़े तो हम समझते हैं यहाँ पे हाजिरी लगनी जरूरी है। हुजूर वाला हर जगह की हाजिरी की फिक्र है, एक फिक्र नहीं रही तो रब के हुजूर हाजिरी की फिक्र नहीं रही। कभी सोचे तो सही, जिसने मुझे जिंदगी दी, जिसने बहारें दी, जिसने मुझे जमाने बाकपन जवानी का अता किया, कल मुझे उसके हुजूर हाजिर होना है, उसकी हाजिरी की मुझे फिक्र ही कोई नहीं। मैंने बार बार इसके ऊपर गौर करना है, हमारी जिम्मेदारी लगाई गई। आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम की आग से बचाओ। ये जिम्मेदारी मेरी है, ये जिम्मेदारी आपकी है। ये कुरान मुझसे मुखातबत कर रहा है, ये कुरान आपसे खिताब कर रहा है। आमनू वाले कौन है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू वाले हम हैं, जिनको खिताब किया जा रहा है कि अपने आप को और अपने अहले खाना को जहन्नम से बचाओ। हमारी जिम्मेदारी लगाई दी है, इसके लिए मुझे और आपको मेहनत करना होगा, इसके लिए कोशिश करना होगा। मोहब्बत के किराए में, उल्फत के अंदाज में, कभी औलाद नहीं मान रही, कभी डरा कर, कभी उनको मोहब्बत देकर, कभी उनको प्यार से, मुझे इसकी तरफ लाना ही लाना, इसके अलावा कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। और हम अपने इस्लाफ की जिंदगी में उन्होंने वक्त से पहले इन कामों के ऊपर तवज्जो दी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर की कहानी कौन भूल सकता। जब बेटे की नमाज के दिन करीब आ गए तो बेटे को शकर पसंद थी और माँ को नमाज पसंद। माँ ने पास बिठाकर कहा बेटा फरीद जो नमाज पढ़ता है ना, रब खुद उसको शक्कर की पुड़ी अता करता है।
اور جیسے بیٹے نے وضو کرنے جانا ماں نے چپکے سے مصلے کے لیے تو شکر کی پڑیاں رکھ دی. بیٹا وضو کر کے نماز پڑھتا, جیسے مصلا ہٹاتا تو اس کو شکر ملتا. بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑتی. جب شکر کی ضرورت ہو اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتے. اور ماں خوش تھی کہ مالک تیرا شکر ہے میرا بیٹا وقت سے پہلے نمازی تھا. ایک دن ماں گھر سے کام کے لیے نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی. دل دھڑکتا رہا کہ آج پتہ نہیں کیا ہوگا, آج تو شکر رکھی نہیں ہے, اور اگر آج شکر نہ ملی تو کہیں بیٹے کا دل ٹوٹ نہ جائے. ماں کا دل دھڑکتا رہا. جیسے گھر واپس آئی تو آتے پہلا سوال پوچھا کہ بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی, لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا لیکن ماں آج تو شکر نہیں ملی تھی کیونکہ آج رکھی جو نہیں تھی. تو کہا بیٹا لیکن, کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا, جو آج سجدے کا ذوق ملا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا. تو مجھے اور آپ کو اس کے اوپر غور کرنا ہوگا, مجھے اور آپ کو اس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. بار بار محبت کے پیرائے میں الفت کے انداز میں اپنی اولاد کو مسجد اور مصلی کا عادی بنانا ہے. یہ کام اگر آپ نے کر دیا, میں کہتا ہوں یقین جانے 7 مبارکیں اس شخص کو جس کی ساری اولاد نماز کی عادی ہے. یار اس کی قبر میں تو اصالے ثواب کا راش نہیں لگا ہوگا. کبھی فرشتے کہیں گے ابھی تیرے بیٹے نے فجر کی نماز پڑھی تھی اس کی برکت پہنچ رہی ہے. آج تیری بیٹی نے جب ظہر پڑھی تو یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے. اور کتنا اچھا ہو جائے کبھی فرشتے بتائیں کہ آج تیرا پتر تہجد میں اٹھا تھا, سونے محمد پہ درود بھی پڑھ رہا تھا. یہ اس کی برکت پہنچ رہی ہے. یہ اصل کامیابی ہے اگر آپ نے اس طرف لگا دیا. تو اپنی اولاد کو نماز کی عادت دیجیے تاکہ ہمارے لیے آپ کے لیے ہمیشہ دعائیں بخشش چلتی رہے. دوسری چیز وقت سمٹ گیا, ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. ماں فوت ہو گئی ہے تو ماموں خالہ کے ساتھ, باپ فوت ہو گئے تو چچا تایا پھپھو کے ساتھ اس نے سلوک کیا. اس سے بھی ماں باپ کی روح خوش ہوتی. وہ کسی شاگرد نے پوچھا کہ استاد جی ماں باپ فوت ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کہا بیٹا ماں باپ فوت ہو جائے تو ان کی نشانیوں سے پیار کریں. حضرت ماں باپ کی بھی نشانیاں ہوتی. کہا ہاں بیٹا یہ جو بہن بھائی ہوتے ہیں نا یہ ماں باپ کی نشانیاں. ماں فوت ہو گئی ہے بہنوں کے سروں پہ شکر کے ہاتھ رکھو, باپ فوت ہو گیا ہے بھائیوں کو سینے سے لگا دو. رشتوں کو نبھانا سیکھیے, رشتے نبھا کے ہی ہوتے ہیں. اور ان رشتوں کے بارے میں کل ہم سے پوچھا جائے گا. فرمایا قاطع الرحم, رشتوں کو توڑنے والا وہ کل جنت میں داخل نہیں ہوگا. وہ شخص بار بار سوچے جو خاندان کو توڑتا ہے, جو برادری کو لڑاتا ہے, جو بہنوں میں نفرت اور بھائیوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے, وہ سوچے کل اس نے اللہ کے حضور کھڑے ہونا. اور ایک حدیث کے مفہوم میں جنت میں جانا تو بڑے دور کی بات ہے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتے. جبکہ جنت کی خوشبو ابھی جنتی 500 سال دور ہوگا کہ اس کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہوگی. لیکن جو رشتوں کو توڑنے والا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. تیسرا کام علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا پہ وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے. کسی غریب کی مدد کرتے تھے, کسی یتیم کی فیس دیتے تھے, کسی بیوہ کے گھر میں راشن پہنچاتے تھے, کسی مسجد, کسی مدرسہ, کسی ہاسپٹل میں فنڈ پہنچاتے تھے, تو وہ نسل در نسل نیکی آگے چلنی چاہیے. یہ نہیں کہ کل کو آئیں تو آپ کے وہاں نہیں سب کرتے تھے, کل کو آپ نہیں کرتے. جناب وہ بس ماں جی کے ہوتے ہوئے ہم تمہارے لیے مدد کرتے تھے, اب تم نے نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نسل در نسل وہ نیکی آگے چلتی ہے. اور نیکی میں اتنی طاقت ہے یار, نیکی 7 نسلوں کو پار ہوتا ہے. نیکی کرتے جاؤ, نیکی میں بڑی طاقت. حضور اسلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر تم ایک خشک کھجور راہ خدا میں صدقہ کر سکو تو اس کو چھوٹا نہ سمجھو. اگر ایک کھجور بھی قبول ہوگی فرمایا اس کی رحمتوں سے بعید نہیں, وہ بڑکتی ہوئی جہنم سے تمہیں آزاد کر دے. ایک کھجور کا صدقہ کیا قیمت ہے اس کی, اگر اتنا بھی قبول فرما لیا گیا تو وہ بڑا کریم ہے. نیکی کرتے چلے جائیں اور اپنے ماں باپ کے لیے توشہ آخرت بیچتے چلے جائیں. صاحب اسلام کہتا ہے ماں باپ کی قدر کرو. مذہب اس بات کا درس دیتا ہے, اخلاقیات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں. عقل بھی کہتی ہے جنہوں نے تمہیں بچپن میں پالا ہے تم ان کو ریٹرن کرو, ان کی خدمت کرو. لیکن میں کہتا ہوں اسلام, مذہب, اخلاقیات, عقل کے تقاضے یقیناً سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. صاحب اپنے اوپر رحم کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرو. آپ پوچھیں گے اپنے اوپر رحم کا مفہوم کیا ہے, تو صاحب یہ دنیا مقافات عمل ہے. یہاں جس نے جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا ہے
کل کو ویسے اس لوگوں سے اپنی اولاد کی طرف سے دیکھنا پڑے. کوئی امیر کبیر خاندان کا شخص تھا, اپنے گھر میں داخل ہوا تو اس نے ڈرائنگ روم کی ٹیبل پر اپنے بیٹے کو کوئی ڈرائنگ بناتے دیکھا. تو باپ نے پوچھے بیٹا آپ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بابا میں اپنے گھر کا نقشہ بنا. ہاں بیٹا تم نے کیا بنایا؟ اس نے کہا بابا یہ میرا کمرہ, یہ میری ماں کا کمرہ اور یہ میری بہن کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا تم میرا کون سا کمرہ ہے؟ اس نے کہا بابا یہ پیچھے والا سرونٹ روم, یہ نوکر والا کمرہ, یہ آپ کا کمرہ. تو باپ کہنے لگا بیٹا یہ زیادتی نہیں ہے, تم سب کے بڑے بڑے کمرے اور میرا چھوٹا سا پیچھے والا وہ بھی نوکر والا کمرہ. وہ چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا دادا وہ بھی تو پیچھے والے کمرے میں. یہ گھنٹوں کی تقریر ہے اگر آپ کو مجھے سمجھ آ گئی. اس شخص نے تھپڑ نہیں مارا کہ تو بدتمیز ہو گیا, تو مجھے بتائے گا کہ کس کا کمرہ کہاں ہونا چاہیے, بلکہ اس نے خاموشی سے پچھلے کمرے سے بوڑھے باپ کو نکالا, لا کر اے سی آن کیا اور اس کی ٹانگیں دبانے لگا. تو چھوٹا بچہ کہنے لگا بابا 1 منٹ رکنا, میں نے بھی اپنے گھر کا نقشہ تبدیل کرنا. اور اس نے کاغذ پھاڑ دیا اور پھر بڑا کھانا بنایا اور کہا بابا سب سے بڑا کمرہ آپ کا بنا. چاہتے ہو بڑھاپے میں تمہارا کمرہ بڑا ہو؟ سادہ سا اصول ہے, آج گھر کا بڑا کمرہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے نام پر. کل تمہیں محلے میں پریانی بٹھانی پڑے گی کہ میری اولاد نے میری چارپائی صحن رکھی ہوئی ہے. اور اگر آج آپ نے صحن رکھی ہے اور آپ ناک پہ ہاتھ رکھ سے گزرتے ہیں, یہاں سے اسمیل بڑی آتی ہے, تو صاحب میں کہتا ہوں یہ تو آپ ہیں. ڈریے اس وقت سے کہیں اگلی نسل کو 1 درجہ اسمیل زیادہ نہ آئے اور وہ کہیں اٹھا کے بھائی چوک میں نہ رکھ لیں, قبل اس سے کہ مجھے اور آپ کو سخت دن دیکھنے پڑتے اپنے بڑھاپے پہ رحم کرتے ہوئے. یہ جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ سارے رویے اور یہ سارے انداز ہمارے سے ہی سیکھتے ہیں. اپنے بڑوں کی حضرت اسلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا, انس اپنے بڑوں اپنے بوڑھوں کا ادب کیا کرو. فرمایا کل جب تم بوڑھے ہوگے اللہ تمہارے ادب والے پیدا کرے. بڑوں کا ادب یہ دین ہے اور چھوٹوں پہ شفقت یہ دین ہے. آئیے بس انہیں میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا گو ہوں, اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے, اور جن کے زندہ ہیں وہ صحت و عافیت اور لمبی زندگی نصیب فرمائے. جن کے ناراض ہیں ان سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر راضی کر سکو. آج موقع ہے, کل کا پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا. حضور علیہ السلام سے 100 باتوں کی ایک بات پر بات ان کی کہ جن کی بات پر بات ختم ہو جاتی ہے. کسی نے میرے حضور علیہ السلام سے آ کر پوچھا تھا کہ حضور جی ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ 2 لفظی سوال تھا, ماں باپ کیا ہوتے ہیں. لیکن دریا کو سمندر میں بند کر دینے کا فن میرے حضور سے زیادہ کون تھا. سوال تھا حضور ماں باپ کیا ہوتے ہیں؟ آقا کریم اسلام نے 2 لفظی جواب دیا, فرمایا وہ تیری جنت وہ تیری جہنم ہوتی ہے. فیصلہ میرا ہے, اختیار آپ کا ہے. چاہیں تو ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کر لے اور چاہیں تو کسی اور راستے پر چل پڑے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں, اللہ ہمارے بزرگوں کی بخشش و مغفرت فرمائے, ان کی زندگی بھر کی نیکیاں قبول فرما کر گناہوں سے درگزر فرماتے ہوئے جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آخر دعوانا